حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں، اب ظاہر ہے ہم عربی میں نماز کے کلمات ہیں تو اس میں ہم دعا بھی مانگ سکتے ہیں نماز کے دوران، پنجابی میں، اردو میں کر سکتے ہیں یہ؟ پنجابی اردو میں نہیں، عربی پروٹوکول ہے مسلمانوں کی یونٹی کا، ٹھیک ہے، استقبال قبلہ بھی، ورنہ آج پاکستان کے دیوبندی دیوبند کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، بریلوی بریلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اگر ہمارے پاس قبلہ نہ ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، چاہے کوئی چائنا میں ہو، رشیا میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، پاکستان، قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے۔ دوسری یونٹی ہے ہماری عربی زبان۔ آپ چائنا میں جا کے مغرب یا عشاء کی نماز پڑھیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ چائنی ہے، آپ کو لگے گا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ سورہ فاتحہ وہی پڑھ رہا ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھی ہے مسلمانوں میں۔ تو آپ نماز میں بھی دعا عربی میں مانگیں، اور ایک دعا ایسی ہے جو ساری دعاؤں کو کفایت کرتی ہے، قرآن پاک میں آئی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ مجھے بتائیں دنیا کی کون سی ایسی دعا ہے جو اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ فی الدنیا حسنہ میں دنیا کی ہر نعمت اور آخرت، تو یہ دعا ہر مسلمان کو آتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو۔ تو آپ سجدے میں یہ دعا مانگیں، یہ دعا سجدے میں بھی ہم جی مانگیں، ضرور مانگیں۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، تشہد میں جب درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہاں بھی آپ یہ دعا مانگیں، اور دعا کی قبولیت کی یہ جگہ ہے، اس سے بیسٹ کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے، نبی علیہ السلام عیادت کے لیے گئے تو پوچھا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نے کوئی ایسی دعا کی ہے کہ اس کی یہ حالت ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے۔ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، تو دنیا میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اس نے یہ دعا کرنا شروع کی، دوبارہ سے وہ صحت مند۔ یہ سب زکوٰۃ کے بارے میں کچھ سوال ہیں، لوگوں نے مجھے بھی بتایا جب میں نے کہا آپ کے پاس ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جو ہم یہ ٹپ دیتے ہیں مختلف گارڈز کو ریسٹورنٹس میں، یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جی دینی چاہیے، اور نہیں اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے، اور اب جو سونے کا ریٹ ہو چکا ہے، 7.5 تولے سونے کی قیمت آلموسٹ کوئی 25 لاکھ کے قریب ہے۔ جب تک کسی کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہوتے ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کے، اس وقت تک آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ انسان یا تو زکوٰۃ لیتا ہے یا دیتا ہے۔ تو یہ بیچارے تو دہاڑی لگاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ختم ہو چکی ہے تو آپ ایڈوانس بھی زکوٰۃ نکال کے اگلے سال کی ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ سے ہٹ کے کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ اگلے سال کی ایڈوانس نکال لیں زکوٰۃ، کہ اس سال کی میری ختم ہوگی، میں اگلے سال کی ایڈوانس نکال دیتا ہوں اور میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دیتا ہوں، اور ضرور کرنی چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اچھا، چونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جس کو دیں اس کو بتا کے دیں، یہ لوگ کہتے ہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو، قرآن کی آیت ہے سورۃ صدقہ بھی البقرہ، جی صدقہ اور صدقہ عربی زبان میں صدقے کا ورڈ ہی استعمال ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے۔ جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو نفلی صدقہ ہے وہ عام صدقہ ہم صدقہ کہتے ہیں۔ سورہ التوبہ میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے نا، اس میں لفظ ہے صدقات کے یہ مصارف ہیں۔ اللہ کے ہاں جو اس کی ٹرم ہے نا مین اوپر فرضی کے لیے وہ ہے صدقہ۔ صدقے میں ایک فرض صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، پھر کچھ واجب صدقات ہیں جو آپ منت کے صدقات ہوتے ہیں، پھر صدقہ فطر بھی ہوتا ہے۔ تو جو فرض صدقہ ہے وہ 2.5% ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب تھریشولڈ پوائنٹ آپ کا کراس کر جائے گا، 1 سال آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے ایکویلنٹ مالیت ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ والا معاملہ ہے وہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، اور ایڈوانس زکوٰۃ نکال کے بھی آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے تو کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس موٹر بائک ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ بھئی موٹر بائک اس کی سواری ہے، وہ اس کے ایسٹس نہیں ہیں، مشکل سے جمع کیا اس جی دوسرا وہ اس کے ایسٹس نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسان کے گھر، سواری اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی یہ ضروریات اصلی ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے نا تب بھی اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ اس سے ہٹ کے اس کے ایسٹس جو ہے نا وہ 7.5 تولے کے تھریشولڈ پوائنٹ کو کراس نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا سر، اگر یہ میاں بیوی، اچھا وہ میں بات مکمل کروں، سورۃ البقرہ میں ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو
اس کو جتلا کر. قرآن تو کہتا ہے چھپا کے آپ نے دینا ہے, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. یہ جو ہم نفلی صدقہ جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں عام طور پہ, کوئی صدقہ لوگ وہ بھی بغیر بتائے کرنا, وہ بھی بغیر بتائے اپنے شخص کو دے دیں. ایون اگر آپ کسی کی عید کے موقع پر مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ عید ہی کہہ کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس چیز کو آپ انشور کر لیں کہ اس پہ لگتی ہو, اور وہ بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے نہیں, موٹا سا اندازہ ہو جاتا ہے اس کے حالات اور جی نظر آ. اچھا, میاں بیوی کے پاس جو زیور ہوتا ہے سر, عام طور پہ ظاہر ہے وہ بیوی کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے زیادہ, تو وہ زکوٰۃ میاں دے گا یا بیوی, یا کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ اصولاً تو بیوی کو دینی ہے, لیکن چونکہ میاں کے وہ انڈر ہے تو میاں اگر دے دیتا ہے تو اس میں نیابت ہو جاتی ہے. اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے نیابت, کسی کی طرف سے دینا. میں بھی اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دیتا ہوں, اگر وہ خود دینا چاہے تو دے سکتی ہے, اس کے لیے پھر وہ سونے کو توڑوائے گی. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی میرے پاس سونا ہے میں کماتی ہی نہیں ہوں, اور بھائی اس سونے میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. جو کرنسی کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا, یہ اجتہاداً ہم نے نکالا ہوا ہے. اصولاً یہ ہے کہ جس کے پاس 20 تولے سونا ہے نا, اس میں سے اتنا سونا وہ دے گا. ہاں, وہ یہ نہیں ہے کہ میں لادہ سے کما کے اس کو تو جوڑ کے رکھوں گا. اس کو رکھنے کے لیے ایک شرعی پینلٹی اللہ نے رکھی ہے کہ آپ نے 40واں حصہ یا 2.5% سال میں ایک دفعہ دینا ہے, تو آپ پھر زیورات رکھ سکتے ہیں, چونکہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو زیورات ہیں وہ تو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, بیگم پہن رہی ہے یا فیملی کے لوگ اس کو, تو جو سونے کی اینٹیں رکھی ہیں یا جمع کر کے رکھا ہے اس پہ دینا ہے, جو روزمرہ استعمال میں ہے اس پہ نہ دیں؟ دیکھیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگ جان بوجھ کے ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتے ہیں. سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بچی کو زیور پہنایا جاتا ہے نا, تو ایسٹ کے طور پر پہنایا جاتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اس کو پہن کر تو زینت اختیار کرے گی, ورنہ تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی زینت اختیار کر رہی ہوتی. یہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں, سوائے ایک انگوٹھی کے جو کبھی وہ پہن لے, یا ایک آدھ کوئی کڑا, یا کانوں میں بالیاں, یا کوئی ایک چین چھوٹے لیول کی جو پرماننٹلی وہ پہن کے رکھتی ہے, پرماننٹلی, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, اصلیہ کی چیز ہے. لیکن جو باقی اس نے زیور سنبھال کے رکھا ہے, جو کبھی شادی پہ پہنتی ہے, تو اصل میں تو وہ اس کا ایک کنز ہے, ایسٹ ہے. ویسے تو ہمارے نزدیک جو پہننے والا زیور ہے نا, اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. بہتر ہے کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک بچی نے سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا, نبی الاسلام نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو آگ کا کنگن پہنایا جائے تو اس کی زکوٰۃ دو. ہمارے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, کہ پہنے ہوئے زیورات کی بھی زکوٰۃ ہے. امام شافعی کا موقف ہے کہ وہ ضروریات اصلیہ میں آتا ہے جو عموماً عورت مسلسل پہن کے رکھتی ہے, اگر کوئی اس پہ بھی عمل کرے نا تب بھی زکوٰۃ تو بن جاتی ہے, وہ تو چند ایک چیزیں ہوتی ہیں, باقی تو سارا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. لہٰذا کنسنسس اسی کے اوپر ہے کہ زکوٰۃ ہمارے پاس کنز ہے, جوڑا ہوا مال ہے زیور کی شکل میں, اور آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اچھا سر, ایک بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کے, ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں گھروں میں کتا ہے تو اس سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا, برکت نہیں ہوتی. اب تو شہروں میں گھر گھر میں لوگوں نے یہ پالتو جانور کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, اس پہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی. دیکھیں, شریعت تو ہم نہیں بدل سکتے. کتے کو آپ شکار کے طور پر رکھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے شکار کیا جائے, وہ بھی سدھارے ہوئے کتے جو سورۃ المائدہ میں آیا. اسی طریقے سے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے, وہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا. اس کے علاوہ رکھیں گے تو نبی الاسلام نے فرمایا روزانہ 1 قرات اجر, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, تمہارے نامہ اعمال سے ختم ہو جائے گا, اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. آپ اس کو پیٹ کے طور پر نہیں رکھ سکتے, گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, مویشیوں کی حفاظت کے لیے, یا سدھارے ہوئے کتے شکار کرنے کے لیے. یہ 3 ہی مصرف اس کے آئے ہیں. حفاظت کے لیے بھی گھر کے اندر نہیں رکھیں گے, گھر کی باہر والی باؤنڈری پہ رکھیں گے. عموماً جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے انہوں نے کتے پیٹس کے طور پہ رکھے ہیں, تو آپ بلی رکھ لیں, اور جانور رکھنے والے, طوطے رکھ لیں, مرغیاں رکھ لیں, ان کا فائدہ بھی ہو. کتے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جی اچھا سر, ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل نوجوان جب